السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ بچوں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بچوں ہم لوگ سیکنڈ ایئر کی بک کا فرسٹ چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے کوئی 3 کے قریب لیکچرز جو کہ میں نے آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کیے ہیں۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، گروتھ کیا ہوتی ہے، میچوریشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک پہ آ گئے ہیں جو کہ ڈیولپمنٹل تھیوریز پہ مشتمل ہیں۔ اسپیکٹس آف ڈیولپمنٹ بھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کر لیا۔ نشو و نما کے پہلو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس امید ہے آپ نے لے لی ہوں گی، اگر نہیں لی تو ضرور لیں اور اس میں دیکھیں، چیک آؤٹ کریں کہ فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ ان تمام ٹاپکس پہ مشتمل ہے جن کا میں ذکر کر رہی ہوں۔ ابھی میں آج آپ کو پیاجےز تھیوری آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پڑھاؤں گی۔ وقوفی نشو و نما کا نظریہ ہے، جین پیاجے پورا ان کا نام ہے، بایولوجیکل اینڈ سائیکلوجیکل، یعنی بایو کے بھی ایکسپرٹ تھے اینڈ نفسیات کے بھی ایکسپرٹ تھے۔ وقوفی نشو و نما پہ انہوں نے نظریہ ایک پیش کیا ہے، سوئٹزرلینڈ کے یہ ماہر ہیں۔ جدید نظریات میں ان کی تھیوری کو بہت ہی امپورٹنس حاصل ہے۔ ان کے مطابق انسان کی جو وقوفی نشو و نما ہے، ذہن کی، وقوف مینس کوگنیٹیو مینس ذہن کی نشو و نما، یعنی انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ کس طریقے سے لنک کرتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے اور ریلیشن شپ بناتا ہے اور ریئیکشن کرتا ہے۔ ان کے مطابق 4 طرح کی سٹیجز ہیں، 4 سٹیجز آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا کہ انسان کے جو ذہن کی نشو و نما ہے، وقوف کی نشو و نما ہے، وہ 4 سٹیجز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے مطابق انسان اپنی آموزش کے عمل سے بھی لیتا ہے، مدد لیتا ہے۔ میچوریشن کا جو پروسیس ہے، پختگی کا جو پروسیس ہے، اس کو انہوں نے اپنے نظریے میں بہت ہی اہم کہا ہے اور بڑی امپورٹنس دی ہے، بڑی اہم جگہ پہ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ارد گرد کی دنیا کے لیے جتنے بھی اس کے اسٹیمولس، ارد گرد کی دنیا سے جتنے بھی اسٹیمولس مینس مہیجات، ایونٹس، لائف ایونٹس ہیں جو کہ جن کو ہماری لینگویج میں، ہمارے شعبے میں اسٹیمولس کہا جاتا ہے۔ اسٹیمولس مینس کوئی بھی ایسی ارد گرد کی دنیا سے کوئی بھی ایسی طاقت، کوئی بھی ایسا محیط جو کہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، کچھ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ ان کے نزدیک اکارڈنگ ٹو جین پیاجے، انسان جو ہے وہ ارد گرد کے مہیجات کے لیے ایک پیسو جو ہے وہ ریئیکشنسٹ نہیں ہے، پیسو رد عملی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی کوگنیٹیو وقوفی نشو و نما کا ایک جو ہے وہ فعال معمار ہے، اپنے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھاتا ہے، تھنک کرتا ہے، سوچتا ہے اور پھر جو ہے وہ ریئیکشن کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے مطابق جو 4 سٹیجز ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ سینسری موٹر سٹیج۔ سینسری موٹر سٹیج جو ہے اردو میں ہم اس کو کہہ دیں گے حسی حرکی درجہ۔ حسی حرکی درجہ جو ہے یہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک کا، ان کے مطابق پیدائش سے لے کر 2 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے، اس میں انسان سینسری موٹر سٹیج کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی اس میں میں نے لکھا لیس تھنکنگ، یعنی لیس تھنکنگ ہوتی ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ تھنک نہیں کر سکتا جتنا کہ بڑی ایج میں کر سکتا ہے۔ لیس تھنکنگ ہوتی ہے اور زیادہ انسان کا جو ریلیشن شپ ہے بچے کا ارد گرد کی دنیا کے ساتھ، اپنی سینسز کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پر وہ موٹر ایکٹیویٹی سے، موومنٹ سے جو ہے وہ رابطہ قائم کرتا ہے اور ارد گرد کی دنیا کو پہچانتا ہے۔ اور سب سے اہم ترین اچیومنٹ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی اس ایج میں یہ ہوتی ہے کہ وہ استقرار اشیاء کا تصور جو ہے، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں استقرار اشیاء کا تصور حاصل کر لیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی اس بچے، کسی بھی بچے کے سامنے سے اگر غائب بھی ہو جائے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے 2 سال تک۔ اسی کانسیپٹ کے قائم ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنی جو ہے گمشدہ چیزیں ڈھونڈ نکالتا ہے، اجنبی کون ہے، اپنائیت کو لیتا ہے کہ اپنا کون ہے، جو چہرے اس نے پہلے دیکھے ہوتے ہیں ان کو وہ پہچانتا ہے، اپنوں کو پہچان سکتا ہے، اور جو اجنبی چہرہ ہے پہلے نہیں دیکھا ہوتا اس کو بھی وہ پہچان سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 ہے پری آپریشنل سٹیج، قبل عملی درجہ، جو کہ 2 سے لے کر 7 سال کی ایج تک کا ٹائم ان کے مطابق اکارڈنگ ٹو جین پیاجے 2 سے لے کر 7 سال تک بچہ پری آپریشنل سٹیج کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اب 2 سے لے کر 7 سال تک کی جو سٹیج ہے، یہ اسکول گوئنگ پیریڈ ہے، اس میں بچہ لوگوں کو، جگہوں کو اور اشیاء کا علامتوں کی شکل میں جو ہے وہ استعمال کرنا، علامات کے ذریعے سے اظہار کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، چیزوں کو ان کی عدم موجودگی میں ان کے بارے میں سوچتا ہے، کچھ چیزیں اگر سامنے نہیں بھی ہوتی تو بھی ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے، ہندسوں کو، لفظوں کو
زبان کا استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے. ہندسوں کو چھوٹے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی کلاس میں جو ہے وہ ایڈیشن کے سبٹریکشن کے چھوٹے سے جو فگرس ہیں یا چھوٹے کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کہ اس کو یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ چیزیں آن آف کا کیا مطلب ہے. بیسک کانسیپٹس جو ہیں اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے خیالات میں ابھی خامیاں باقی ہوتی ہیں. اس کے بعد تھرڈ ون از نمبر 3 ہے کہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج یعنی ٹھوس عملی درجہ یعنی عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے 7 سے لے کر 11 سال تک کی ایج ہے. جس میں وہ ایگو سینٹریسزم سے نکل آتا ہے، خود مرکزیت سے نکل آتا ہے. اکارڈنگ ٹو جین پیاجے خود مرکزیت کیا ہے کہ اس سے پہلے بچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری رائے جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، کیونکہ اس کو ابھی سمجھ نہیں ہوتی. اس سے پہلے 7 سال تک، ٹھیک ہے، 7 سال تک کی ایج تک، یعنی جو ہم سینسری موٹر پیریڈ جو ہم کہہ رہے تھے یا پری آپریشنل پیریڈ تک میں بھی ایون اس میں کیا ہے بچے کو یہ سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ دوسروں کا نقطہ نظر جو ہے وہ درست ہے، وہ اپنے نقطہ نظر کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہی وہ 7 سال سے اوپر اس کی ایج ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں پہلے مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے. کسی بھی چیز سے پہلے ہم اگر منع کرتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھوس عملی درجہ میں وہ اس ایگو سینٹریسزم سے نکل آتا ہے، اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی رائے جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور وہ استعمال کرنا بھی شروع کر دیتا ہے دوسروں کے کانسیپٹس کو اپنی لائف میں. وقوفی کہ جو اس کی یہ کیفیت ہے اس میں کیا کیا چینجز آتی ہیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں، یہ کہ اشیاء کی چیزوں کی وہ درجہ بندی کرنا سیکھ جاتا ہے کہ کون سی چیز اہم ہے، کون سا کام کب کرنا ہے. اسی طریقے سے ہندسوں کا بڑے ڈیجٹس بڑے اپنے میتھمیٹیکلی وہ استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. صورتحال کے پازیٹیو نیگیٹو کوئی بھی پہلے اس کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، پہلے وہ صرف ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے صرف پازیٹیوٹی پہ. اب اس کو چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی بھی کام کے کسی بھی ایونٹ کے دونوں طرح کے جو ہے وہ اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، میرٹس بھی ڈی میرٹس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی خوبیاں خامیاں چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز کسی بھی صورتحال کے متضاد جو پہلو ہوتے ہیں نا اپوزٹس، ان کو بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچنا بھی شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کی تھنکنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو سمجھنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے، اخلاقی ڈیسیژنز بھی کر سکتا ہے. اور سب سے اہم ترین جو کانسیپٹ ہے، سب سے اہم ترین جو تحصیل ہے، اچیومنٹ ہے اس سٹیج میں ٹھوس عملی درجے میں، وہ ہے جی کانسیپٹ آف کنزرویشن. اردو میں ہم اس کو کہہ دیں گے کہ بقا کا تحفظ یا بقا کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی ان کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے 7 سے 11 سال کی ایج ہے کہ مادی چیزوں میں سے اگر کچھ مادہ کی جو کیفیت ہے اگر اس میں سے کچھ نکالا نہ جائے یا اس میں کچھ ڈالا نہ جائے تو وہ اپنی اصلیت کو برقرار رکھتے ہیں. چیزوں کا حجم، سائز، وزن، ان تمام چیزیں یعنی جو بھی سائنٹیفک جو کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھنا وہ شروع کر دیتا ہے. اسی طرح سے بچوں جو لاسٹ ون ہے 4th ہے وہ ہے فارمل آپریشنل سٹیج یعنی رسمی عملی درجہ. ٹائم اس کا کیا ہے 12 سے لے کے لیٹ ٹین ایج یعنی 19 ایئرس تک، یعنی 19 سال تک کا جو ٹائم ہے اس کو انہوں نے رسمی عملی درجہ کا نام دیا ہے. رسمی عملی جو درجہ ہے اس میں بچے ابسٹریکٹ تھنکنگ کے قابل ہو جاتے ہیں. اس عمر میں لوگ طبعی لحاظ سے جو ہے وہ غیر موجود مسائل کو سمجھ سکتے ہیں. ایون چھوٹی آپ ریسرچ بھی کراتی ہوں، بچے میرے 2nd ایئر میں کرتے ہیں، آپ کو کراؤں گی اس سال. تو چھوٹا سا مفروضہ ہائپوتھسس بنا کے چھوٹے لیول کی ریسرچ کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں، مفروضوں پر کام کر سکتے ہیں، جانچ کر سکتے ہیں، کوئی اسٹیٹسٹیکل میتھڈ ان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. شروع میں جو ہے وہ جین پیاجے کا یہ خیال تھا کہ نارملی بچے جو ہیں وہ 12 سال کی عمر میں وقوفی لحاظ سے پروگریسو چینجز حاصل کر لیتے ہیں، یعنی ان کی نشو و نما وقوفی نشو و نما جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے 12 سال کی عمر میں. بعد میں انہوں نے اپنا یہ خیال بدل دیا کہ کچھ بچے جو ہیں ان کے لائف ایکسپیریمنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تاخیر سے وہ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ لائف میں کرتے ہیں، تاخیر سے جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو چنانچہ یہ ٹائم جو ہے وہ لیٹ ٹینس تک ہو سکتا ہے کہ 19 سال کے اینڈ میں جا کے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. بلکہ ایک بات انہوں نے یہ بھی کی ہے، کچھ ریسرچرز نے ان کے جو ہے ان کے تھیوری کی بیس پہ یہ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ لائف میں کبھی بھی رسمی عمل کا جو درجہ ہے وہ فارمل آپریشنل سٹیج تک نہیں پہنچ پاتے، یعنی وہ انڈر پروسیس ہی رہتی ہے، ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی. کچھ اس میں پھر یہ ہے کہ کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، وہ لوگ مینٹلی پھر جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتے ہیں، ان کی اس وجہ سے ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے مکمل نہیں ہو پاتی ایون 19 سال میں جا کے بھی. انشاءاللہ بچوں نیکسٹ چیپٹر جو ہے نیکسٹ ٹاپک ہم آگے ڈسکس کریں گے، ابھی یہ چیپٹر چل رہا ہے.